آج ہم ڈسکس کریں گے کنفلکٹس دیٹ اکر ایٹ ہوم ان اسکول اینڈ ان لوکل کمیونٹی کے بارے میں، یعنی گھر، اسکول اور لوکل کمیونٹی جسے مقامی آبادی کہا جاتا ہے، ان میں کنفلکٹس یا جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں۔ کنفلکٹس کہا جاتا ہے جھگڑوں کو، تو اس کے بارے میں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنفلکٹس دیٹ اکر ایٹ ہوم، یعنی گھر میں جو کنفلکٹس یا جھگڑے ہوتے ہیں وہ کن باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پور کمیونیکیشن کی، یعنی رابطے کی کمی۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں رابطہ۔ تو کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں جو گھر کے یا فیملی ممبرز رہ رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں بہت کم رابطہ ہوتا ہے یا پور کمیونیکیشن ہوتی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ بیڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو پور کمیونیکیشن کی وجہ سے گھر کے اندر کنفلکٹس یا جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گھر کا ایک پرسن یا ایک فیملی ممبر جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر والوں کو اپنے پرابلمز، اپنے مسائل بھی نہیں بتا رہا، تو اس وجہ سے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، گھر میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں یہ مختلف کنفلکٹس یا جھگڑوں کی وجہ بنتی ہیں۔ اس طرح سے پور کمیونیکیشن ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے جو کہ گھروں کے اندر کنفلکٹس کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن، ایک اور وجہ جو کہ گھر میں جھگڑوں یا کنفلکٹس کی وجہ بنتی ہے وہ ہے منی پرابلمز، یعنی پیسوں کے مسائل۔ تو جن گھروں میں منی یعنی پیسوں کی کمی ہوتی ہے اکثر ان گھروں میں کنفلکٹس یا جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی یا فرینڈز انٹرفیرنس، یعنی آپ کی فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی خاندان کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے گھر میں انٹرفیرنس کریں، گھر کے معاملات میں مداخلت کریں، انٹرفیرنس کہتے ہیں مداخلت کو، یا اگر آپ کے دوست آپ کے گھر میں بہت زیادہ انٹرفیرنس یا مداخلت کریں، آپ کے معاملات میں بولیں یا آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، تو یہ بھی کیا ہوتی ہے، گھر کے اندر جھگڑوں کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہ تو تھیں کچھ ریزنز، کچھ وجوہات جو کہ فیملی کے اندر کنفلکٹس یا جھگڑوں کی وجہ بنتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کنفلکٹس دیٹ اکر ان اسکول، یعنی جھگڑے جو کہ اسکول میں ہوتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اسکول میں اسٹوڈینٹس یعنی طالب علم بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، تو جو کنفلکٹس ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈینٹس کے آپس میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کھیل کود کے دوران اکثر اسٹوڈینٹس ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں، یا کلاس روم کے اندر سیٹ کی وجہ سے بھی اسٹوڈینٹس ایک دوسرے سے کنفلکٹ یا جھگڑا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ٹیچرز کی یعنی اساتذہ کی، تو ٹیچرز کے آپس میں بھی کنفلکٹس یا جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، مطلب کچھ سکولز کے اندر کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان کبھی کبھار مختلف باتوں کی وجہ سے کنفلکٹس یا جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ وجوہات کون سی ہیں جن کی وجہ سے ٹیچرز کے آپس میں کنفلکٹس یا جھگڑے ہوتے ہیں؟ تو ان وجوہات میں سے، ان ریزنز میں سے جو سب سے بڑی ریزن ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے لیک آف کمیونیکیشن، یعنی رابطے کی کمی۔ یعنی اسکول میں جو مختلف اساتذہ ہوتے ہیں، مختلف ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا اگر آپس میں کمیونیکیشن یا رابطہ اچھا نہ ہو یا رابطے کی کمی ہو، لیک آف کمیونیکیشن ہو، تو اس وجہ سے بھی اکثر اوقات ٹیچرز کے درمیان کنفلکٹس یا جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ایشوز آف پاور، ایشوز کہتے ہیں مسائل کو، پاور کہتے ہیں اختیارات کو. یعنی اگر کچھ ٹیچرز کو ایک اسکول میں اختیارات زیادہ ملے ہوئے ہیں اور کچھ ٹیچرز کو اختیارات کم ملے ہوئے ہیں تو ان مسائل کی وجہ سے بھی ٹیچرز کے اساتذہ کے آپس میں کنفلکٹس یا جھگڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو تھیں کچھ ریزنز جن کی وجہ سے اسکول کے اندر کنفلکٹس ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کنفلکٹس دیٹ اکر ان لوکل کمیونٹی کے بارے میں. لوکل کمیونٹی کہتے ہیں مقامی آبادی، یعنی جو شخص جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اڑوس پڑوس میں جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس ایریا میں، تو وہ جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ لوکل کمیونٹی، یعنی مقامی آبادی. تو اگر ہم بات کریں لوکل کمیونٹی کی تو جس ایریا میں، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو مختلف جو لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں یعنی مقامی آبادی کی اگر بات کی جائے تو ان میں بھی لوگوں کے درمیان آپس میں کنفلکٹس یا جھگڑے ہو سکتے ہیں. تو ان جھگڑوں کی بھی ایک بڑی وجہ ہے پور کمیونیکیشن، یعنی رابطے کی کمی. تو جس جگہ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر لوگوں کا آپس میں کمیونیکیشن یا رابطہ اچھا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی لوکل کمیونٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کنفلکٹس یا جھگڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو کہ لوکل کمیونٹی میں کنفلکٹس کی وجہ بنتی ہے وہ ہے کرٹیسزم، یعنی تنقید کا نشانہ بنانا، یا ہم یوں کہیں کہ دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھنا یا اچھی سوچ نہ رکھنا. مثال کے طور پہ اگر ایک لوکل کمیونٹی ہے وہاں پہ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پرسن کی، اس بندے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں، یعنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو کرٹیسزم بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوکل کمیونٹیز میں کنفلکٹس ہوتے ہیں یا جھگڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور وجہ، ایک اور ریزن جس کی وجہ سے لوکل کمیونٹی میں کنفلکٹس یا جھگڑے ہو سکتے ہیں وہ ہیں کلچرل ڈفرینسز. کلچر کہتے ہیں ثقافت کو، ڈفرینس کہتے ہیں فرق کو. یعنی جب ایک لوکل کمیونٹی میں مختلف علاقوں یا مختلف ایریا سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں یا مختلف کنٹریز یا ممالک کے لوگ ایک جگہ پہ ایک لوکل کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں کلچرل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، یعنی ان کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے یا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں فرق پایا جاتا ہے. تو کچھ لوکل کمیونٹیز میں کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے بھی کبھی کبھار کنفلکٹس یا جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کچھ ریزنز تھی یا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے لوکل کمیونٹیز میں یا لوکل کمیونٹی میں کنفلکٹس یا جھگڑے ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کنفلکٹس دیٹ اکر ایٹ ہوم، ان اسکول اینڈ ان لوکل کمیونٹی کے بارے میں.